मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि निकाह करने से आपका ईमान जो है वो मजबूत हो जाता है। निकाह करने से ईमान की मजबूती कैसे मशरूत है, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। यानी निकाह से पहले ईमान अधूरा होता है, निकाह के बाद ईमान मुकम्मल होता है। इसलिए कि जब किसी मर्द के निकाह में कोई औरत आ जाती है तो उसे अपनी औरत की इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है और वो फिर किसी गैर की तरफ नज़र उठा के नहीं देखता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे घर में मेरी इज़्ज़त भी मौजूद है। और फिर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को दीन पर चलने की तलकीन भी करते हैं, एक दूसरे के गुनाहों से बचने का ज़रिया भी है। जिस तरह दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। और सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने लिबास 3 किस्म का बयान फरमाया कि एक लिबास वो है जिससे सतर ढांपा जाता है, और एक लिबास वो है जिससे पूरे जिस्म को ढांपा जाता है और इंसान की ज़ीनत और ख़ूबसूरती का ज़रिया बनता है, और एक लिबास वो है जो तक़वा है, यानी जिसका ताल्लुक़ दिल के साथ है। जी। तो जब इंसान निकाह कर लेता है तो मियाँ बीवी भी गोया 3 किस्म के लिबास बन जाते हैं। एक दूसरे की इज़्ज़त की हिफाजत का ज़रिया बनते हैं और एक दूसरे की ज़ीनत का ज़रिया भी बनते हैं कि शोहर अपनी बीवी की तारीफ़ करता है, बीवी अपने शोहर की तारीफ़ करती है, तो एक दूसरे की ज़ीनत का ज़रिया भी बनते हैं। और जो तीसरी किस्म है लिबास की तक़वा, तो वो ज़ाहिरी बात है कि दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा होता है और तक़वा आता है जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ निकाह में जुड़ जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म दिया बाकायदा, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, कि तुम में से जितने भी बग़ैर निकाह के हैं उनके निकाह करवाओ। अब उसमें ये शर्त नहीं है कि जो कमारा है उसका निकाह करवाओ, या जो बेवा हो गई है या मुतलका हो गई है उसका निकाह करवाओ, या अगर मर्द जो है वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि रंडवा हो गया है, तो अब वहाँ अल्लाह ने कोई कैद नहीं लगाई है। अल्लाह ने कहा जिसके पास बीवी मौजूद नहीं या जिस औरत के पास शोहर मौजूद नहीं उनका निकाह करवाओ, और ये अल्लाह का हुक्म है। फिर निकाह में उमूमन हम लोग माल व दौलत को देखते हैं। हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ा एक अज़ाब समझ लें कि बच्चे के अखलाक नहीं देखे जाते, उनकी सीरत नहीं देखी जाती, उनका बैकग्राउंड यानी कि माल व दौलत खूब देखा जाता है। जी बिल्कुल। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा ये है, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। जहाँ अल्लाह निकाह का हुक्म दे रहे हैं वहाँ अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि अगर ये लोग जिनके निकाह तुम करवाने जा रहे हो, अगर ये फ़कीर हैं, गरीब हैं, तो युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह अपने फ़ज़ल से इन्हें मालदार कर देगा। गोया कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि तुम निकाह करो, मैं तुम्हें मालदार कर दूँगा। और हम कैसे मुसलमान हैं कि कलमा भी अल्लाह का पढ़ते हैं और बात भी अल्लाह की नहीं मानते। हम गोया अल्लाह से ज़िद लगा के बैठे होते हैं कि या अल्लाह तू पहले पैसे दे फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहते तुम निकाह करो मैं तुम्हें मालदार कर दूँगा, हम कहते नहीं पहले मालदार कर फिर निकाह करेंगे। यानी हमें अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं है। इस वजह से हमारे मुआशरे में ये बिगाड़ पैदा हुआ है, क्योंकि निकाह को इबादत समझना चाहिए, क्योंकि निकाह इबादत है और इबादत जितनी आसान होती है उतना ही उसमें बरकतें होती हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें आसानी हो, जिसमें मुश्किल हो वो निकाह बेहतर नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि लोग निकाह करते हैं कई वजूहात पर, यानी किसी ने किसी के ख़ानदान को देखा, किसी ने किसी की खूबसूरती को देखा, लेकिन तुम निकाह करो दीन की बुनियाद पर कि दीनदार कौन है। अगर लड़का दीनदार है तो उसको रिश्ता दो, अगर लड़की दीनदार है तो उसे कबूल करो, इस वजह से कि ये दीनदार है। जब दीनदारी को हम तरजीह देंगे तो फिर हमारी ज़िंदगियों में सुकून भी होगा और आने वाली नस्लें जो हैं वो भी ठीक होंगी। हम निकाह से पहले मैंने एक जुमला पढ़ा, बड़ा प्यारा, एक जगह लिखा हुआ था
کہ نکاح سے پہلے ہم شکل و صورت دیکھتے ہیں اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر ہم سیرت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم پہلے سیرت دیکھیں. ایسی بے مثال شادی، ایسی شاہی شادی ہم رہتی دنیا تک کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. وہ شخصیات ہی بے مثال تھی. انہوں نے بتا دیا کہ شادی کس طرح کرنی ہے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں دور حاضر میں حق مہر جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. خود والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے اتنا زیادہ حق مہر رکھوائیں کہ وہ اس کی سیکیورٹی بن جائے. دین نے ہمیں کیا بتایا اس بارے میں کہ کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ دیکھیے حق مہر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو دولہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق رکھنا چاہیے. اور دوسرا اس کو مہر مثلی بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے خاندان میں عموماً کیا حق مہر چلتا ہے. یہ دونوں چیزیں دیکھ کر پھر حق مہر طے کیا جائے گا. بہت زیادہ طے کرنا جس پہ فخر کیا جائے یہ بھی غلط ہے، اور یا جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ سیکورٹی کے لیے زیادہ رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. اور اتنا کم کر لینا کہ لڑکی بتاتے ہوئے بھی شرمائے. ہمیں تو چونکہ واسطہ پڑتا ہے تو آج کل جس طرح بعض لوگ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بھی لکھوا رہے ہیں لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لکھ دو، ہم نے کون سا دینا ہے، ہم نے بعد میں معاف کروا لینا. بھی بتا دے پھر کیا ہے یہ چیز بھی. اور دوسرا یہ کہ وہ صاحب حیثیت تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا حق مہر رکھتے نہیں ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. وہ یا تو زیادہ اس لیے لکھواتے ہیں کہ جی شریکے کو پتہ چلے کہ ہم نے بڑا حق مہر لکھوایا، اور خود ہی بھی بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے بعد میں معاف کروا لینا ہے. اچھا، اور بعض کیا ہے کہ وہ آتے ہیں جی حق مہر لکھ دو، جی کتنا لکھیں، جی شرعی لکھ دو. اب انہوں نے ایک لفظ سنا ہوا ہے شرعی کا، انہیں پتہ نہیں ہے ابھی شرعی ہوتا کیا ہے. ہم جب انہیں بتاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں جی آپ 500 لکھ لیں. اس دور میں بھی بعض ایسے ہیں کہتے ہیں 500 لکھ لیں، کوئی کہتا ہے 2000 لکھ لیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کم از کم 10,000 حق مہر، اس سے نیچے ہم نہیں لکھیں گے، اس سے اوپر کی بات کرو. دیکھو دنیا جہان کے رسم و رواج پہ لاکھوں روپے اڑاتے ہیں، لیکن جو چیز ایک بچی کا حق ہے وہاں آ کے ہم جو ہے وہ کنجوس بن جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء میں کہ حق مہر دل کی خوشی کے ساتھ دو، دل کی خوشی کے ساتھ حق مہر دو. اور اگر وہ لڑکی واپس کر دیتی ہے اپنی خوشی سے تو اس کو عیب نہ سمجھو، اس کو عیب نہ سمجھو، بلکہ اسے لے کر خوشی خوشی کھاؤ. اس میں دونوں چیزیں ہیں. میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ. دونوں چیزیں ہیں کہ اگر لڑکی چاہے تو حق مہر سارا رکھ سکتی ہے، سارا معاف کر سکتی ہے، آدھا رکھ لے آدھا معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. یہ لڑکی کے ثواب دی، لڑکی کے ثواب. ہاں یہ لڑکی کا حق ہے، یہ والد کا حق نہیں ہے. ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر حق مہر لڑکی کے باپ کو پکڑا دیتے ہیں، وہ جا کے وہ کیٹرنگ والوں کو پکڑا دیتا ہے، لڑکی تک پہنچتا ہی نہیں ہے. یہ اصل سنت یہی ہے کہ لڑکی تک حق مہر پہنچایا جائے. اچھا بھی اس میں اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ ایک لڑکا اگر نہیں دے سکتا تو کوئی اور دوست بھی دے سکتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی دے سکتا ہے. دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں. وہ تھی حبشہ میں، تو وہاں وہ بیوہ ہو گئی. تو نجاشی جو تھا اس نے حضرت ام حبیبہ سے کہا کہ اگر میں تمہارا نکاح نبی علیہ السلام سے کر دوں، یعنی میں وکیل بن کے آپ کو نبی کے لیے قبول کر لوں. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں. تو نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے حق مہر خود اپنے پاس سے ادا کیا، نبی علیہ السلام نے ادا نہیں کیا، انہوں نے ادا کیا. تو اس طرح اگر کوئی دوست احباب میں سے یا کوئی رشتہ داروں میں سے کہتا ہے کہ بیٹا تو نکاح کر حق مہر میں دیتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس طرح بھی کر سکتے. یہ بھی تعاون ہے اور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شادی ہمارے ہاں تو اتنا مشکل بنا دی گئی کہ جی ماموں بیٹھا جی امریکہ، جب تک وہ نہیں آئے گا ہم شادی نہیں کریں گے. مدینہ منورہ کتنا تھا، جتنی آج کل مسجد نبوی ہے اس سے بھی چھوٹا مدینہ منورہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دیکھ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کے لباس پر خوشبو کے داغ ہیں. تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن لگتا ہے تم نے نکاح کر لیا؟ ان کا جی یا رسول اللہ میں نے کل نکاح کر لیا. اب اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہوئے کہ یہ چھوٹا سا محلہ ہے اس میں رہ رہا ہوں، تم نے مجھے پوچھا بھی نہیں. ہمارے ہاں تو رشتہ داروں کی بنیاد پہ ناراضگی ہوتی ہے کہ جی فلاں دور کا رشتہ دار اور فلاں بہنوئی اور فلاں وہ آئے نہیں جی اس لیے ہم نکاح نہیں کر سکتے جی. اور بھئی نکاح وقت پہ موقع پہ جتنے لوگ موجود ہیں نکاح پڑھاؤ، جتنا آسان کریں گے. اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں، آپ اس وقت بھی حیران ہوں گی کہ عیسائی بھی چرچوں میں جا رہے ہیں، ہندو اپنے مندروں میں جا رہے ہیں شادیوں کے لیے.
ایک مسلمان ہے جو مسجد سے نکل کے شادی حالوں میں جا رہا ہے اور وہاں خطبہ نکاح جو سنتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، موویاں بن رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی خطبہ سننے کا حق ادا نہیں کرتا، جبکہ خطبہ نکاح کا سننا بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے جمعے کے خطبے کا سننا واجب ہے۔ جب ہم ایک واجب پر ادب نہیں کر رہے اور اس کو توجہ سے نہیں سن رہے تو پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر حالات خراب ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی۔ بھئی کمی یہ رہ گئی کہ نکاح ہو رہا تھا، آیات پڑھی جا رہی تھی، احادیث پڑھی جا رہی تھی اور آپ اپنی گپوں میں لگے ہوئے تھے، آپ کو اس وقت ادب نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسجد میں نکاح کریں، آسان کریں اور یہ جو جہیز وغیرہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور حق مہر بھی مناسب طے کریں جس کو لڑکا آسانی سے دے سکے۔ یعنی جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اس سے بہتر طریقہ اور مفتی صاحب کیا ہو سکتا ہے؟